ناظرین سلام علیکم۔ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ شب 3 شعبان، وہ مہینہ کہ جو زینہ بزینہ ہمیں رمضان کی طرف، ماہ مبارک کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ رجب اپنی خصوصیات کے ساتھ جا چکا ہے، شعبان اپنی عظمتوں کے ساتھ داخل ہو چکا ہے، جس کے آغاز میں ہی کبھی زینب کا نام آئے، کبھی حسین کا ذکر ہو، کبھی عباس کا تذکرہ ہو، جس مہینے میں پوری کربلا تیار کر دی جائے۔ حسین آئے تو اللہ نے بہت سارے خصائص بھی ان کو دے کے بھیجے۔ جن خصوصیتوں کا حامل دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس کا حامل حسین کو بنا دیا۔ پہلی غذا رسول کا لعاب دہن، 6 مہینے کا حمل۔ اس کے پہلے جن لوگوں کو نصیب بھی ہوا، مگر قرآنی آیات کی روشنی میں اس کے اصلی حقدار اگر بنے تو صرف امام حسین علیہ السلام۔ یوں تو جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اکیلی شخصیت ہیں پوری کائنات میں کہ جس میں جتنے بھی فرشتے موجود تھے، جہاں جہاں بھی سب نے اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دیں اور تہنیت دینے کے لیے در فاطمہ پر آ گئے۔ وہ بھی آ گئے جنہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، وہ بھی آ گئے جو ترک اولا کا شکار ہو چکے تھے۔ ہزاروں لاکھوں برس پڑے رہے زمین پر کہ اے کاش کوئی ہمیں پھر سے اڑان میسر کرا دے۔ خبر ملی، در حسین پر تشریف لائے، ضرورت بھی نہیں پڑی حسین کے قریب جانے کی، صرف جھولے سے مس ہوئے اور اپنے بالوں پر حاصل کر لیے۔ ناظرین، تمام تر جو عظمتیں امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہیں، وہ ایک لفظ میں اگر میں بیان کر دوں تو وہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے کائنات میں کوئی دوسرا حسین نہ آیا۔ ظاہر ہے کہ جب ایسی شخصیت ہے تو اس کا ذکر بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے۔ اس خاص موقع پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منظر علی عارفی صاحب قبلہ۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایسا مولود ہے تو خداوند عالم نے اہتمام بھی ویسے ہی کیا ہوگا۔ قبل ولادت، ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد وہ کیا چیزیں تھیں جو صرف حسین کو ملی اور کائنات میں کسی کو نہیں ملی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من الحسین۔ اللہ اکبر۔ اولاً میں تمام تر ناظرین کی خدمت میں اور بلکہ عالم اسلام کی خدمت میں ولادت و سعادت دلبند زہرا نور نظر علی مرتضیٰ پروردہ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ اور اسی موقع پر یہ دعا ہے کہ برادرم جناب شعیب صاحب یعنی گوہر ایجنسی کہ جس کے ذریعے یہ علمی پروگرام پوری دنیا تک پہنچایا جاتا ہے،
ہمیشہ اسی طریقے سے پہنچتا رہے، یعنی تعلیمات محمد اور آل محمد اور تعلیمات قرآن اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا رہے۔ الہی آمین۔ میں نے ایک بہت ہی زیادہ مشہور اور بہت معروف قول پیش کیا جو نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، اماموں کے شہریار، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے ہوتا بھی یہی ہے کہ بڑے سے بچے کا وجود ہوا کرتا ہے، جی ہاں، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ حسین مجھ سے ہے، بات ایک دم آسانی سے ذہن میں آنے والی ہے اور سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں، لیکن یہ کہنا اس میں کہ میں حسین سے ہوں، جی اس سے خود مولا حسین علیہ السلام کی عظیم فضیلت سامنے آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور مختصر طور پر اگر میں عرض کروں تو یوں کہوں کہ ولادت سے لے کر کربلا تک جی امام حسین علیہ السلام کا وجود اور پہچان جی، اس سرکار رسالت مآب سے ہے، اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ آپ محافظ دین ہیں، آپ نے دین کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، شریعت کو بچایا، نبیوں کی نبوتوں کو بچایا، اماموں کی امامتوں کو بچایا، سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ لے کے کربلا سے اور قیامت تک اب اگر دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، خود نبی کا اگر نام باقی ہے تو وہ امام حسین علیہ بے السلام شک کی بے وجہ سے۔ شک بے شک۔ سوال آپ نے ولادت کا کیا، حالانکہ آپ خود ایک بہت پیاری بات آپ نے کہہ دی کہ ایک تو یہ ہے کہ شکم مقدس صدیقہ طاہرہ ام ابیہا انسیہ ہور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ میں آپ 6 ماہ رہے۔ جی ہاں، آپ نے اس کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی غذا جو تھی وہ امام حسین علیہ السلام کی یا تو آپ کی زبان مقدس تھی یا اپنا انگوٹھا آپ چوساتے تھے۔ جی جی، اور 2 مصرے مجھے اس موقع پر یاد آ گئے کہ بظاہر تو زباں چوسی، بباطن ابن حیدر نے جی، زباں دیدی پیمبر کو زباں لیلی پیمبر سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ آپ کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی۔ جی ہاں، دیکھیے ایک طرف شعبان کے مہینے کی 3 اور ادھر سن ہجری 4۔ جی بعض کیلنڈرز وغیرہ اور تاریخیں نکالنے والے افراد وہ کسی بھی مہینے کی یا ہر مہینے کی 3 اور 13 کو بہتر نہیں مانتے ہیں، مگر آپ امام حسین علیہ السلام اور خود ان کے والد بزرگوار کی جس مہینے میں ولادت ہوئی، جی، دونوں تاریخوں کو پیش نظر رکھیں۔ والد کی ولادت ہو رہی ہے 13 رجب، جی بیٹے کی ولادت ہے 3 شعبان، جی، لیکن جن 3 اور 13 2 تاریخوں میں ان معصومین کی ولادت ہو گئی ہے، نہ وہ 13 نحس رہی نہ وہ 3 نحس رہی، جی، اور ادھر چونکہ 4 اور شعبان، اسی سے ثابت ہے کہ کبھی بھی 3 اور 13 نحس نہیں ہوگا۔ اور ہم ان چیزوں پر وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں پہ عقیدہ رکھنا جو ہے وہ نہ ہم تو بلکہ ہمارے چاہتے ہیں مذہب کہ میں نہیں ہے۔ بہت بہتر، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ صرف تعلیمات آل محمد کو پیش نظر رکھا جائے، جی ہاں، ہماری اور آپ کی کچھ بنائی ہوئی چیزیں اگر ہوں اس پر ہم عمل نہ کریں بالکل۔ جو بھی آدمی کے ساتھ نحوستیں جسے کہا جائے کہ جوڑتی ہیں، ہاں، جی۔ وہ اس کی بدعمالیوں سے جوڑتی بس ہیں، بس بس۔ خدا کے بنائی ہوئی کسی چیز سے نحوستیں گھر میں نہیں بہت داخل بہتر، ہوتی۔ اس منزل پر ایک فقرہ میں کہتا چلوں جی۔ کہ اگر انسان صبح سویرے جی تلاوت قرآن مجید کا عادی ہو جائے اور کر کے چلے، جی، یا یوں کہہ دوں ذرا سا لفظ کو بدل کر اگر قرآن کی ہوا لے کر چلے کیا تو کہنا ہے، دنیا کی ہوا اثر انداز نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا۔ سبحان ہم اللہ، دنیا کو کیوں کہیں یہ نحوست ہے وہ نحوست ہے، ہم صدقہ نکال کر چلیں، والدین کی خدمت اور ان کی زیارت کر کے چلیں، قرآن کی ہم زیارت اور تلاوت کر کے چلیں، جی جی۔ تو نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں دین میں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کے ہاں جی عقیقے پر بہت زور ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں خود ہمارے امام حجت علیہ السلام 11ویں امام نے متعدد عقیقے آپ کے کیے، جی اور تقریباً ہر طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو پہچانوانے کی کوشش کی کہ یہ پہچان لیں۔ ظاہر وہ حالات الگ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا بھی عقیقہ ہوا، میں نے جیسا عرض کیا کہ نام آپ کا حسین رکھا گیا۔ اس عقیقے کے حوالے سے امام حسین سے چل کر اس کی عظمت و اہمیت کا ذکر میں چاہتا ہوں، چند لمحات آپ کریں۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب تہذیب الاسلام میں بھی لکھا ہے اور دیگر معتبر کتابوں میں، اور آپ مفاتیح الجنان میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں جو معتبر کتب ہیں شیعہ حضرات کے تعلق۔ عقیقہ مستحب عمل ہے، جی ہاں، مگر ایسا مستحب ہے جس کے کرنے کا بہت ثواب ہے۔
اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کا کیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ جن کا ذکر ہے امام اور وہی حسین، سیرت بنے گی. اور وہی سیرت ہے جو انہوں نے ارشاد فرما دیا، وہی ہمارے لیے سیرت ہے. جی ہاں. آپ نے ان کا عقیقہ 7ویں روز کیا. اچھا، ان کا عقیقہ ہوا، مگر آج کے دور میں یا یہ کہیں کہ ہمارے زمانے میں جو عقیقے کا ایک وہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، بعض افراد کو دیکھیے نام بھی رکھیں گے بچوں کا تو ہم 30 دن بعد رکھ لیں گے، 40 دن بعد، 4 مہینے بعد. عقیقہ جب ہمارے ہاں وہ کام ہو جائے گا، جب وہ صاحب وہاں سے آ جائیں گے، جب ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں گے تب عقیقہ کریں گے. نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ولادت سے پہلے نام رکھ لیا جائے. کیا ولادت کہنا سے ہے، پہلے. سبحان اللہ. خطبہ نکاح چونکہ اس وقت موضوع نہیں ہے، اس میں بھی یہ ہے فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسِّقْطِ. اللہ یہ حضور خاتم مرتبت کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میں قیامت کے روز اس پر فخر کروں گا کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا تھا کہ جو آنے سے پہلے ساقط ہو گیا، مگر نام کے لیے کہا کہ اس کا نام رکھ دو، بغیر نام کے نہ جائے. کیا کہنا اور ناموں کی ہے، ہمارے یہاں ایک سبحان عظیم اللہ. فہرست موجود ہے. انبیاء کرام کے نام پر، محمد اور آل محمد کے ناموں پر ہم ایک نام بیٹی کا، ایک نام بیٹے کا انتخاب کر لیں تاکہ جانے والا نام لے کر جائے. اور جب اس دنیا میں آ گیا تب اس کا عقیقہ ہے. عقیقے میں ہم اپنی رسومات کو نہ دیکھیں، ہماری رسومات کی کوئی حیثیت نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے لیے کیا کہا ہے، کیا کر کے دکھایا ہے، کیا ان کا ارشاد ان کی ہے. سیرت. ان کی سیرت ہے. تو انہوں نے کہا کہ 7ویں روز عقیقہ کر دیجئے. کبھی آپ عقیقے کی دعا کا ترجمہ دیکھیے گا، اسے ملے گا جو چوپایا ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون اس کے بدلے، اس کا گوشت اس کے بدلے، اس کی ہڈیاں اس کے بدلے، اس کے بال اس کے بدلے. اس لیے ہے یہاں تک کہ ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج عقیقے میں ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے عقیقہ کریں اور عقیقے میں ہم تاخیر نہ کریں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اب بہت ہی اہم سوال، جی بسم اللہ. امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ کون کون سے خصائص ہیں، وہ کون کون سے امتیازات ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیے. بہتر سوال جامع ہے اور معنی ہے اور اپنی جگہ مضبوط ہے. دیکھیے، جن خصوصیات کا ذکر ہو چکا ہے، ان کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نبی کی آغوش اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے تو دونوں نواسے ہیں. ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو صدیق اکبر کہلاتے ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام. اس کے بعد کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور بچوں نے تقاضا کر دیا تھا تو آپ نے ناقے کی شکل اپنے آپ کو دی اور بچوں کو اپنی پشت پر سوار کیا. دیکھیے، نبی ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور بچوں کے لیے ناقہ بنے، یہ صرف نواسے کی محبت نہیں ہے. نواسے تو ہیں مگر نواسے کے ساتھ بتلا رہے ہیں کہ جتنی دنیا جا رہی ہے عید کی نماز کے لیے وہ اور ہے، اور یہ وہ ہیں جو امام ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ دین و شریعت. میں نے ایک شعر کہا تھا کہ دوش پہ صاحب معراج کے جب ہوں گے سوار، قابہ قوسین سے کچھ اونچی امامت ہوگی. واہ، سبحان اللہ. تو عظمت امامت بالکل کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زلفوں کو بالکل دیا، ناقے کی مہار کی طرح سے بنوا دیا. جی. اور اس پر بھی مجھے 2 مصرے یاد آ گئے کہ جب سرکار رسالت مآب نے اپنی زلفیں دی ہیں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیل چھوڑ دی، اللہ اکبر. چاہا جدھر کو باغ رسالت کی موڑ دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. ادھر دوش پر سوار، ادھر اگر دوران نماز اور آپ سجدہ کر رہے ہیں جو نماز کا اہم اور عظیم رکن ہے، اگر نواز سے آ گئے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ نے سجدے کو طول دے دیا. اور اسی لکھنؤ کے ایک اہل سنت والجماعت تعلق رکھنے والے عالم دین وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم نے چاہا کہ اپنے آپ کو ذرا سی تکان دیں، ذرا سا اپنے آپ کو جنبش دیں کہ نواسا ہٹ جائے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ وہ ذرا سا تکان دیں کہ ہٹ جائے، مگر جیسے انہوں نے یہ ارادہ کیا بسرعت سید الملائکہ جبرائیل امین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب اپنے دہن کو لے کر گئے اور بعد تحفہ درود السلام یہ پیغام پہنچایا رب کریم کا کہ اللہ نے یہ پیغام پہنچوایا ہے کہ جب تک آپ کا نواسا، فقرے دیکھیے، جب تک آپ کا نواسا اپنی مرضی سے آپ کی پشت سے نہ اتر جائے آپ اپنے آپ کو جنبش نہ دیں.
اب آپ دیکھیے اس موقع پر جناب رضا سرسوی صاحب کا مجھے ایک بند یاد آیا، اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے، علیل ہیں اس وقت. جی وہ کہتے ہیں کہ محو سجدہ تھے جو ایک روز رسولوں کے امیر، آگے پشت پا ناگاہ جناب شبیر، سبحان بولے جبریل کے فرماتا ہے یوں رب قدیر، دو جہاں میں نہیں اس آپ کے سجدے کی نظیر. اب بیت دیکھیے آپ کہ اب یہ توہین عبادت ہے کہیں سر نہ اٹھے، پشت پا دین ہے اے بانی دین سر نہ اٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی سجدے کا شاید یہ اثر تھا کہ اللہ نے امام حسین کے آخری سجدے کو ایسا قرار دیا کہ قیامت تک حسین کا یہ سجدہ جاری ہے، اور آج تک اس سجدے کی کوئی مثال نہ لا سکا، اور اس سجدے ایسی کی کوئی کوئی قربانی مثال، پیش نہیں کر قربانی سکا. اسی لیے حسین علیہ السلام سجدے سے حسین نے خود سر نہیں اٹھایا، اور جب تک یہ آدمی خود سر نہ اٹھائے اس وقت تک اس کا سجدہ مکمل نہیں مانا جائے گا. یعنی آج بھی حسین سجدے میں ہیں. بہت خوبصورت. یا دیکھیے ولادت کے بعد جیسے کہ وہ تو آپ کہہ چکے کہ فطروس ہیں، دردائل ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے بالوں پر چھن چکے تھے، اور جیسے گہوارے سے مس کیا گیا بالوں پر ملے. کیا یہ کچھ کم ہے؟ اگر آج ہم ذریعہ مقدس امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اور خدا کو ان کا واسطہ دیتے ہیں، یا کربلا جاتے ہیں، نجف سامرہ کاظمین جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے ان کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما، تو ہم پر حرف اعتراض بلند نہیں کرنا چاہیے. خود جب نبی اکرم موجود ہیں ان کی موجودگی میں اور گہوارے سے مس کر کے بال پر مل رہے ہیں، تو آج اگر ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی ذریعے ان کے روزے کے سامنے دعا کرتے ہیں یا اللہ تجھے ان کا واسطہ، واہ واہ واہ، اس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملتے ہیں. اور دیکھیے اگر پاؤں بھی اگر ابا میں الجھ گیا اور آپ گر گئے تو کسی اور سے نہیں کہا کہ اٹھا دو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر آپ کو اٹھایا ہے. اپنا خطبہ اتنی دیر کے لیے ملتوی کر کے، خطبے کو روک کے، اپنے بیان کو، اپنے تقریر خطبے کو روک کر اٹھایا، اور خالی اٹھایا نہیں بلکہ اس وقت میں جتنے وہاں آڈینس سے سننے والے تھے ان کو دکھلایا ھذا حسین فعرفوہ، پہچان لو یہ میرا حسین ہے. سبحان اللہ. ناقہ بننا، اور اگر شب عید لباس کے لیے کہہ دیا ہے تو رضوان جنت درزی کی صورت میں، خیاط کی صورت میں لباس لے کر آ گئے. یہ امتیازات کسی کو حاصل نہیں کہ آئے تو بالوں پر دیے فطروس کو شاہ نے. آئے تو دیکھیے شاعر دو مصروں میں ابتدا اور انتہا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آئے تو بالوں پر دیے فطروس کو شاہ نے، چلتے چلاتے حر کا مقدر بنا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہوگا کسی کو کہ اگر جھولے سے مس ہو جائے تو بھی عطا کرتا ہے، بے شک، اور کسی زمین پر اگر سو جائے تو اللہ اسے جنت میں شامل کر لیتا ہے. بے شک بے شک. ایک جو خصائص کی مسلسل بات ہو جی رہی جی ہے، جی 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 یقینی طور کے اوپر حسنین علیہ السلام لولو و مرجان ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں بھائیوں میں جیسی کی بات ہوئی کہ 6 مہینے کا کل ملا کے فرق ہے. جی. مگر اس کے باوجود بھی ہم چاہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، امیر المومنین یا جناب سیدہ، تھوڑا سا الگ سے حسین کی محبت ہے، تھوڑا سا امتیاز پایا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت اس کا ذکر ہو جائے. بہت بہتر سوال، بہت پیارا ہے آپ کا. جب بات محبت کی ہے تو دنیا امام علی علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، نبی اکرم سے محبت کرتی ہے، حضرات حسنین علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، مگر ان میں بھی حسین علیہ السلام کی شخصیت، ذات مقدس، ظاہر اس سے بہتر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اتنا سا طالب علم ہوں، وہ ہے کہ آپ سے بغیر کسی مذہب، ذات پات کا فرق رکھ کر ہر مزاج کا انسان آپ سے محبت کرتا ہے. نہیں، دنیا کی تمام جتنی بھی اقوام ہیں آپ ان سب میں دیکھیں گے کہ بغیر، یعنی دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں جی جی جن کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر ہے، بہتر. اگر آپ جائیں گے اور نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اتنی فکریں پائی جاتی ہیں. شاید ہی کوئی دنیا کی ایسی زبان ہو، بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ جس میں مدح حسین میں کچھ نہ کچھ پایا نہ گیا ہو. شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو، اور شاید ہی کوئی ایسا مذہب یا عقیدے کا آدمی ہو کہ جس نے حسین کے لیے کچھ نہ کچھ کہا نہ ہو. بہت بہتر. کیا چیز ہے وہ جو حسین کو اتنا پسندیدہ بنا دیتی ہے پوری کائنات میں؟ امیر المومنین کے لیے بھی میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ امیر المومنین کے تمام خصائص میں خاصیت یہ بھی ہے کہ
آپ کو سب سے زیادہ چاہا بھی گیا اور آپ سے سب سے زیادہ نفرت بھی کی گئی، دونوں میں شدت پائی گئی، مگر امام حسین علیہ السلام یہاں بھی ذرا سا منفرد پائے جاتے ہیں کہ جو آپ سے منسلک ہوا وہ بغیر آپ کو چاہے نہیں نکل سکا۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس نے حسین کو اتنا چہیتا بنا دیا؟ حسین علیہ السلام کی چاہت اور محبت کے اوپر پہلا جواب یہ ہے کہ جیسی قربانی آپ نے دی، جس عالم میں قربانی آپ نے دی، اس طرح کی قربانی کی کوئی نظیر، کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ اور گاندھی جی کا خود کا یہ فقرہ، خود راہ اسلام جو ایران کلچر ہاؤس دہلی سے رسالہ چھپا راہ اسلام، اس میں ہے کہ میں نے چونکہ کربلا کی تاریخ پڑھی، میں نے امام حسین علیہ السلام کو پڑھا، میں نے 72 کو پڑھا، تب مجھے یہ حوصلہ ملا کہ مجھے کیسے اس ہندوستان کو آزاد کرانا ہے۔ تو جس پرچم کے نیچے ہندوستان آزاد ہوا، اگر کوئی 15 اگست یا 26 جنوری کو اسے سلام نہ کرے، اس پر ہار پھول نہ چڑھائے، اسے کہا جائے گا دیش دروہی، اور یہ ایک ملک تک محدود ہے۔ لیکن جس پرچم کے سائے میں دین بچا، اسلام بچا، شریعت بچی، قرآن بچا، نبیوں کی نبوتیں بچی، اماموں کی امامتیں بچی، وہ آج ہندوستان میں بھی، پوری پاکستان میں بھی، انسانیت بچی، ایران میں بھی، افغانستان کا یہ ہر ملک میں جو علم کربلا سے منسوب ہے، مولا عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، وہ آج ہر جگہ اپنی شان کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ ہر جگہ اٹھایا جاتا ہے، لہرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے نیچے صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ رہنے کا سلیقہ ملا ہے، حوصلہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کا جواب واحد یہی ہے کہ آپ نے چونکہ ملک اور مذہب کو نہیں بلکہ دنیای انسانیت کو درس دیا کہ تمہیں جب کبھی اپنا حق مانگنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے، کربلا کی تاریخ پڑھ لینا۔ خواجہ معین الدین چشتی جو ولیوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں، آپ انہیں دیکھ لیجئے، ان کے یہاں ان کے درگاہ کی پیشانی پر چوکھٹ پر لکھا ملے گا شاہست حسین، بادشاہست حسین، دیست حسین، دی پناہست حسین۔ وہیں کہ سجادہ نشین جناب عبد المنان چشتی راہی صاحب، انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام پر بھی بہت کچھ لکھا ہے، حضرات حسنین پر بھی لکھا ہے، مگر چونکہ بات کو سمیٹنا ہے انہوں نے 4 مصرے کہے۔ اور چونکہ یہ ہندوستان وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہمیں اپنے اس ملک میں رہنے پر فخر ہے، ہم آزادی سے یہاں سانس لیتے ہیں، ہم یہاں آزاداری امام حسین علیہ السلام پرسکون انداز میں منا لیتے ہیں، اور اللہ کرے مناتے رہیں۔ عبد المنان چشتی صاحب نے کہا تھا کہ شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، شہ کی زبان پر تھا ذکر نہا ہمارا، شاید اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جواہر لال نہرو صاحب کو دیکھ لیجئے، نانک چند عشرت بلرام پوری صاحب کو دیکھ لیجئے، جس کو آپ خود آپ یہ رام دیو یادو کوپا گنجی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو زندہ ہی جلا ڈالتے بھارت والے۔ 2 مصروں میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں رام دیو یادو کوپا گنجی کہ اس کو زندہ ہی جلا ڈالتے بھارت والے، میرے بھارت میں یزید آ گیا ہوتا آخر۔ تو حسین علیہ السلام کو تو چاہے کوئی سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جس میں بھی انسانیت پائی جاتی ہے، سبحان اللہ، اسی کے اندر حسین علیہ السلام سے محبت پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خداوند عالم ہم لوگ اس کے عرفان تک پہنچیں، اس کے لیے اس کے 99 نام ہم لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جائے کہ آپ اس صفت سے پکاریے تو آپ کچھ اللہ تک پہنچ جائیں گے، کچھ اللہ کا عرفان حاصل کر لیں گے۔ ہر صفت کا خالق وہی ہے، مگر یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام کو بھی حاصل ہے کہ ایک ایک لفظ میں پورا حسین بیان ہو سکتا ہے۔ کیا کہنے، میں چاہتا ہوں وہ بیان کریں آپ کہ لفظ بولتے جائیں اور حسین سمجھ میں آتے جائیں۔ واہ شعیب صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ یعنی اگر بات کو سمیٹنا چاہیں تو چند لفظوں میں امام حسین علیہ السلام کا تعارف اگر کرایا جائے تو پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہادی برحق حسین جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا، وہ قاری قرآن حسین جس نے نوک نیزہ پر بھی تلاوت قرآن کی، وہ محافظ حرم حسین جس نے حرمت کعبہ کے لیے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، وہ پاسبان شریعت حسین جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وطن عزیز کو ترک کر دیا،
وہ مجاہد فی سبیل اللہ حسین جس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں جہاد کیا، وہ ذمہ دار اسلام حسین جس نے بقائے دین کے لیے بھرے گھر کو لٹا دیا، وہ عبادت شعار حسین جس نے برستے تیروں میں نماز ادا کی، وہ سجدہ گزار حسین کہ جس نے زیر خنجر ستم سجدہ کیا، وہ مساوات کا لمبردار حسین جس نے جون کا سر اپنے زانوں پر رکھا، وہ صاحب ایثار حسین جس نے راہ حق میں طفل شیر خار کو بھی قربان کر دیا، وہ راکب دوش رسول حسین جس کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ بن گئے، وہ محافظ فروع و اصول حسین جس نے پشت پیغمبر پر آ کر سجدے کو طولانی بنا دیا، وہ وارث خلق عظیم حسین جس نے بیگانوں کو بھی سیر و سیراب کر دیا، وہ مولائے رحیم و کریم حسین جس نے حر کی خطا کو معاف کر کے اسے حقیقی حر بنا دیا۔ اور آخر میں ایک فقرہ، شب عاشور آج بھی جب آتی ہے تو عزاخانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو حسین سے قریب آنا ہے، اپنی خطاؤں کو معاف کروانا ہے تو آ جائے پوری رات، جس طرح حر آئے تھے شب عاشور، جس کا دل کرے وہ آ جائے اور بارگاہ حسین میں آ جائے۔ اور جو حر شب عاشور سے پہلے صرف حر تھے یا یوں کہوں کہ لعنت کے قابل تھے، چونکہ لجام فرس حسینی پر انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا، جب آ گئے ہیں اپنی خطا کو معاف کرا لیا ہے، فرزند زہرا نے معاف کر دیا تھا، اب صرف حر نہیں کہہ سکتا کوئی، حر علیہ السلام ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ آپ کے والد حضرت امام علی مرتضیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا، نہ ایسے والد کسی کو ملے اور نہ ایسی والدہ کسی کو ملی، یا یوں کہوں کہ آپ کے رشتے اتنے معتبر، اتنے محترم اور اتنے مقدس ہیں کہ آپ کے والد بھی معصوم، آپ کی والدہ بھی معصومہ، آپ کے نانا بھی معصوم، اور اگر دادا کو دیکھیں تو دادا وہ ہیں جو محسن اسلام کہلاتے ہیں، سبحان اللہ، دادا وہ ہیں جو سید البطحہ کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اور اگر یہ دیکھیں کہ بھائی، تو بھائی وہ ہیں کہ جن دونوں کے لیے خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ماں وہ ماں ہے سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کہ ایسی ماں کسی کو نہیں ملی ہوگی، اور کس طریقے سے آپ کی پرورش کی ہے کہ ایک وقت میں گھر کا کام بھی ہو رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے، تلاوت قرآن مجید بھی ہو رہی ہے، بچوں کو دودھ بھی پلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو حضرت امام حسن کے علاوہ جو دوسرے بھائی ملا، اس کا نام ہے سرکار وفا سقائے سکینہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، ایک ایسا بھائی ملا کہ جس بھائی کو لے کر پھر کسی بھائی کی تمنا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کہ بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بھائی اگر اپنے معصوم بھائی کے علاوہ دیکھیں تو ایک ایسا بھائی بھی آپ کو، اس کا ہاتھ بھی امیر المومنین نے آپ ہی کے ہاتھ میں دیا۔ بالکل بالکل۔ کربلا آج کربلا نہیں تھی جب امام حسین شہید ہو رہے، کربلا پہلے سے کربلا ہے، انبیاء کی سواری بھی وہاں سے گزری ہے تو اذیت ان کو بھی ہوئی ہے، ان کے سواریوں کو بھی اذیت ہوئی ہے، تو روئے تو یہی وہ کربلا ہے کہ جب یہ پہنچ گئے تو وہ صرف کربلا نہیں بلکہ کربلا معلیٰ کہلاتی ہے، جس خاک پر ان کا خون بہہ جاتا ہے وہ صرف خاک نہیں بلکہ خاک شفا کہلاتی ہے، کہ دنیا کے ہر طبیب نے جب دے دیا جواب، دنیا کے ہر طبیب نے جب دے دیا جواب، خاک شفا سے ہم نے بچائی ہے زندگی۔ بات رشتوں کی ہے، بہن بھی آپ کو ایسی ملی جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، کہ ایسی بہن کسی کو نہیں ملی۔ بھائی کو بغیر بہن کے دیکھے سکون نہیں ملتا تھا، بہن کو بغیر بھائی کے دیکھے سکون نہیں ملتا تھا۔ جب جناب زینب کبریٰ رخصت ہو کر اپنے والد کے گھر سے جناب عبداللہ کے یہاں آ گئی ہیں بحیثیت زوجہ، اس کے بعد بھی روزانہ اپنے بھائی حسین کو دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ یہ تھی محبت، اور اس محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اگر ایک باپ ہونے کے ناطے دیکھیں تو ہر باپ کو بیٹی سے، بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائیں کر کے رب سے جس کو مانگا تھا اس کا نام سکینہ تھا، اسی لیے اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ جی ہاں، حسین سے رشتہ جوڑ لیجئے، پوری کائنات مل جائے گی۔ یہی وہ حسین ہے کہ اگر ایک اشارہ کر دے تو 6 مہینے کا بچہ گود بدل دیتا ہے۔ یہی وہ حسین ہے کہ ایک تحریر بھیج دے تو ضعیف حبیب ابن مظاہر اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ حسین ہے
کہ اگر ایک لمحے کے لیے رو دے تو رسول اعظم رو پڑتے ہیں، یہی وہ حسین ہے کہ اگر یہ مسکرا دے تو پوری کائنات مسکرا اٹھتی ہے، یہی وہ حسین ہے کہ اگر اس کے در پر کوئی بیٹھ جائے تو بغیر مرادیں لیے واپس نہیں جاتا ہے، یہی وہ حسین ہے کہ اگر اس کا در کوئی چھوڑ دے تو ساری عبادتیں کر کے بھی خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے، یہی وہ حسین ہے کہ اگر کچھ بھی مانگنا ہے کہتے ہوئے زبان لرزتی ہے، کہ اگر مقدر میں نہ بھی لکھا ہو تو اس کے در پہ آ کے اپنی تقدیر بدلوا لو۔ رسول اعظم نے مثال دے کر کے پیش کر دیا کہ آؤ حسین کے ہو جاؤ، حسین مقدروں کے بدلنے والے کا نام ہے۔ جی ہاں، حسین حسین حسین، جب تک یہ پوری کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ اس نام کو پکارتا رہے گا، حیات ملتی رہے گی، حیات ابدی پاتا رہے گا۔ جس دن حسین کا بیٹا آئے گا، انہی خوشبوؤں کے ساتھ، انہی ہواؤں کے ساتھ، انہی تتلیوں کے ساتھ، انہی تمام عظمتوں کے ساتھ اسی حسین کی رجت ہوگی، ایک بار پھر ایک کربلا سجے گی، تب ہم جیتیں گے، تب ہماری فتح ہوگی، فاسق و فاجر ہارے گا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اس حسین سے اس حسین تک کا سفر کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ نئی کربلا کے ہم بھی اس کے حبیب ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو حسینی بنا دے اور حسینی مجاہدوں میں ان کا شمار کر دے، ہم بھی سرخرو رہیں، ہماری نسل بھی کامیاب ہو جائے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔